بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ آج کا میرا موضوع ہے سورج گرہن اور چاند گرہن، کہ جب یہ لگ جائیں اس موقع پر کون سی نمازیں ادا کی جاتی ہیں اور اللہ کا ذکر کرنا کیوں ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے بہت غلط قسم کی رسمیں اور بدعتیں پھیلی ہوئی ہیں، تو آج میں آپ کو احادیث کے ذریعے یہ بتاؤں گی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب بھی سورج گرہن یا چاند گرہن لگا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے نماز کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ نماز کسوف یعنی کاف سے نماز کسوف یہ اس وقت پڑھی جاتی ہے جب سورج گرہن لگتا ہے۔ اسی طرح نماز خسوف یہ چاند گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ یہ نماز سنت موقتہ ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ نماز پڑھائی، تو اس میں اذان دی جاتی ہے اور نہ اقامت ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک بار سورج گرہن ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر جلدی میں چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں گئے، ساتھ ہم بھی چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی جب تک سورج صاف نہیں ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند گرہن سے کسی کی موت اور زندگی کا تعلق نہیں، لیکن جب گرہن دیکھو تو اس وقت نماز پڑھو اور دعا کرتے رہو جب تک گرہن کھل نہ جائے۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب سورج گرہن ہوا تو آپ گھبرا کر اٹھے کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے۔ آپ نے مسجد میں آ کے لمبا قیام کیا، لمبا رکوع فرمایا اور لمبے سجدوں کے ساتھ نماز پڑھائی۔ صحابہ کرام نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے نہیں دیکھا تھا۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا، موت اور زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کو ڈراتا ہے تاکہ جب بھی تم ایسا دیکھو تو فوراً اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف لپکو اور استغفار پڑھو۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں اس نماز کا پورا طریقہ کار موجود ہے کہ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سورج گرہن لگا۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا بھی انتقال ہوا۔ لوگوں نے خیال کیا کہ یہ سورج گرہن کی وجہ سے ہوا، جبکہ یہ ایسی بات نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، 4 سجدوں کے ساتھ 6 رکوع ادا کیے، اللہ اکبر کہا اور قرات کی، اور لمبی قرات کے بعد پھر رکوع کیا، یعنی کہ قریب قیام کی، پھر رکوع سے سر اٹھایا اور قرات کی، یعنی دوسری رکعت سے کم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رکوع کیا قیام کے برابر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور 2 سجدے فرما کر پھر کھڑے ہو گئے اور پھر 3 رکوع ادا فرمائے۔ ان میں سے ہر پچھلا رکوع اپنے پہلے رکوع سے کم تھا اور ہر رکوع سجدے کے برابر تھا۔ نماز کے دوران ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے ہٹ گئے تو تمام صحابہ کرام بھی آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران آگے بڑھے تو تمام صحابہ کرام آپ کی تقلید کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ جب نماز ختم ہو گئی تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز کے دوران پہلے آپ پیچھے ہٹے، اس کے بعد آپ آگے بڑھے، اس کے پیچھے کیا خاص وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں پیچھے ہٹا اس کی وجہ یہ تھی کہ دوزخ میرے اتنے قریب لائی گئی کہ میں نے دیکھا کہ ایک ٹیڑھے منہ کی لکڑی والے کو دیکھا جو اپنی آنتوں کو گھسیٹ رہا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں حاجیوں کی چوری کیا کرتا تھا، اور دوزخ کی آگ اتنی تیز تھی کہ میں پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بعد میں نے اس عورت کو دیکھا جو ایک بلی کو اس نے باندھ دیا تھا، نہ خود اس کو کھانے کو دیتی تھی اور نہ اس کو چھوڑا کرتی تھی کہ وہ جا کے کچھ کھا لے، اس طرح وہ بلی مر گئی، تو وہ شدید عذاب میں مبتلا تھی۔ پھر میرے سامنے جنت کو لایا گیا تو میں آگے بڑھا، جنت کا ایک خوشہ میرے سامنے لایا گیا، میں آگے بڑھا کہ ہاتھ پھیلا کے اس کے کچھ پھل کو توڑ لوں
پھر خیال آیا کہ ایسا نہ کروں، یعنی کہ جن چیزوں کا وعدہ کیا گیا ہے تم سے وہ میں نے اس نماز میں دیکھ لی، یعنی کہ جنت بھی اور دوزخ بھی۔ یہ تمام حدیث اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور جب بھی یہ کیفیت طاری ہو انسان استغفار کی طرف متوجہ ہو، اللہ کا ذکر کرے، اللہ سے توبہ کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسوف اور نماز خسوف کا اہتمام مسجد میں ادا کیا، لیکن آپ اس نماز کو گھروں میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ خواتین خاص طور پہ گھروں میں اس کا اہتمام کریں، کیونکہ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نماز پڑھا کرتی تھیں۔ استغفار کی کثرت کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اور جتنا ممکن ہو سکے صدقہ ضرور ادا کریں۔ آخر میں یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں سورہ بقرہ کی ان آیات کے ساتھ۔ اے اللہ، ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ان لوگوں پہ ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔